مواضع تیمم، کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے؟ تیمم خاک، ریت، روڑی، پختہ مٹی مثلا اینٹ وغیرہ، چونے کے پتھر، سنگ مرمر اور دوسرے تمام پتھروں پر صحیح ہے۔ لیکن اگر خاک یا ریت میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس پر تیمم نہ ہو سکتا ہو، مثلا بھوسا وغیرہ، تو پھر اس پر تیمم کرنا صحیح نہ ہوگا۔ البتہ اگر وہ اتنی کم مقدار میں ہو کہ حساب میں نہ لایا جائے تو ایسی خاک یا ریت پر تیمم صحیح ہے۔ جس چیز پر بھی تیمم کرنا ہو اسے پاک ہونا چاہیے، غصبی نہ ہونا چاہیے، اور اگر پیشانی اور ہتھیلی کی پشت کی تھوڑی مقدار بھی مسح کرنے سے رہ جائے تو تیمم باطل ہے۔ مثلا انگلیوں میں سے کسی ایک کا مسح نہ ہونا تیمم کو باطل کر دیتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ تیمم کرتے وقت انگوٹھی کو انگلی سے نکال دیں، اور اگر پیشانی، انگلیوں یا ہتھیلیوں میں کوئی رکاوٹ ہو، مثلا کوئی چیز اس سے چپکی ہوئی ہو، تو تیمم سے پہلے اسے دور کر دینا چاہیے۔ اگر پیشانی یا ہتھیلیوں کی پشت پر زخم ہو اور کپڑا یا کوئی اور چیز اس پر بندھی ہو جسے کھولا نہ جا سکتا ہو تو ہم کو اسی پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہتھیلیوں کی پشت زخمی ہو اور اس پر بندھی ہوئی پٹی وغیرہ کھولی نہ جا سکتی ہو تو ہتھیلیوں کو اسی پٹی یا کپڑے کے ساتھ پیشانی اور ہتھیلیوں کی پشت پر پھیر لینا چاہیے۔ اگر بائیں ہتھیلی کے مسح کے بعد شک کریں کہ صحیح تیمم کیا ہے یا نہیں تو تیمم صحیح ہے۔ اگر پانی نہ ہونے یا کسی اور عذر کی وجہ سے تیمم کریں تو اس عذر کے برطرف ہونے کی وجہ سے تیمم باطل ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ اگر غسل جنابت کے بدلے تیمم کیا ہے تو پھر نماز کے لیے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ نماز ایک اہم ترین الہی فریضہ، دین کا ستون، اسلام کی نشانی، پیغمبر اسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور یہی بہشت میں جانے کی کنجی ہے۔ نماز کے احکام اور مسائل سے واقفیت کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ نماز یا واجب ہے یا مستحب۔ واجب نمازیں بھی دو طرح کی ہیں، ان میں سے بعض یومیہ پڑھی جاتی ہیں اور ہر شب و روز ہم اسے بجا لاتے ہیں، انہیں نماز پنجگانہ یا نماز یومیہ بھی کہتے ہیں۔ اور بعض دوسری نمازیں ہیں جو بعض اوقات بعض خاص اسباب و عوامل کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں، مثلا نماز آیات، نماز میت، نماز طواف خانہ کعبہ، باپ کی قضا نماز جو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے۔ البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ماں کی قضا نماز بھی بڑے بیٹے پر ادا کرنا واجب ہے، اور وہ نماز جو نذر اور اجارے وغیرہ کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ مقدمات نماز پڑھنے سے پہلے چند باتوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ نمبر 1 طہارت یعنی وضو، غسل یا تیمم۔ نمبر 2 بدن اور لباس کی نجاست سے پاکیزگی۔ نمبر 3 لباس۔ نمبر 4 وقت۔ نمبر 5 قبلہ۔ نمبر 6 مکان۔ چونکہ پہلا مقدمہ یعنی طہارت کے احکام نور احکام کے سلسلے کی پہلی VCD میں بیان ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم یہاں دوسرے مقدمات کی وضاحت کریں گے۔ طہارت ظاہری کے احکام، بدن اور لباس کی نجاستوں سے پاک ہونا۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر ہم بدن یا لباس کے نجس ہونے کو بھول جائیں اور نماز کے درمیان یا پھر نماز کے بعد یاد آئے تو ہمیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی، اور اگر وقت نماز گزر گیا ہو تو پھر قضا پڑھنا ہوگی۔
اس کے علاوہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثلا اگر ہم نہ جانتے ہوں کہ ہمارا بدن یا لباس نجس ہے اور نماز کے بعد پتہ چلے تو پڑھی گئی نماز صحیح شمار ہوگی، یا اگر مجبور ہوں کہ نجس بدن یا لباس ہی میں نماز پڑھیں، مثلا شدید سردی ہو اور کپڑے کو بدلنا یا پاک کرنا ممکن نہ ہو۔ اسی طرح وہ چھوٹے لباس جن سے آگا پیچھا چھپایا نہ جا سکتا ہو، یعنی ستر عورتین نہ کیا جا سکتا ہو، مثلا موزہ، داستانہ اور بیلٹ وغیرہ، تو اگر یہ چیزیں نجس ہوں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دو مواقع پر خون جو کہ بدن یا لباس پر ہو، اگرچہ وہ نجس ہے لیکن اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلا موقع جب خون کم ہو اور مجموعی طور پر کلمے کی انگلی کے پور سے کم ہو، البتہ یہ حکم صرف خون کا ہے، لیکن اگر اس میں پانی یا زخم کا مواد مخلوط ہو جائے تو پھر اسے ہر حالت میں پاک کرنا ہوگا، چاہے اس کی مجموعی مقدار پور سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع وہ ہے کہ زخم یا پھوڑی کی وجہ سے بدن یا لباس نجس ہو گیا ہو اور اس کا پاک کرنا مشکل امر ہو، تو ایسی صورت میں اس زخم یا پھوڑی کے اچھے ہونے تک اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔